بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني ابی عن قتادہ قال حدثنا انس ان رجلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجا من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمہ ومعهما مثل المصباحین یضیئان بین ایدیہما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى اتى اہلہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دو صحابی اٹھ کر اپنے گھر گئے۔ ان کا نام اسید بن حضیر اور عباد بن بشر تھا۔ رات اندھیری تھی لیکن دو چراغوں کی طرح کوئی چیز ان کے آگے روشنی کرتی جاتی تھی۔ پھر جب یہ دونوں رات میں اپنے گھر کی طرف جانے لگے، جدا ہوئے تو وہ چیز دونوں کے ساتھ الگ الگ ہو گئی اور اس طرح وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گئے۔ یہ رسول اکرم کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی عنایت فرمائی۔ عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ ان کی عصا چراغ کی طرح روشن ہو گئی۔ بعض فضلاء اسلام نے بتایا کہ ان کی انگلیاں روشن ہو گئی تھیں۔ اختلاف دیکھنے والوں کی رویت کا ہے، یعنی جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے تو کیا سمجھے، یہ سمجھے کہ لاٹھی روشن ہے یا انگلی روشن ہے۔ کسی نے سمجھا کہ عصا چمک رہی ہے، کسی نے جانا کہ روشنی ان کی انگلیوں میں سے پھوٹ رہی ہے۔ اس سے اولیاء اللہ کی کرامتوں کا برحق ہونا ثابت ہوا، مگر جھوٹی کرامتوں کا گھڑنا بدترین جرم ہے جس کا ارتکاب آج کل کے اہل بدعت کرتے رہتے ہیں، جو بہت سے افیونیوں اور شرابیوں کی کرامتیں بنا کر ان کی قبروں کو درگاہ بنا لیتے ہیں، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 3640 متفق علیہ۔ مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے یا موت آ جائے، اس وقت بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔ اس سے مراد اہل حدیث ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے اہل حدیث مراد نہ ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ اور کون لوگ اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ دین پر غالب رہے گی، صحیح فکر و صحیح عقیدے کو اپنائی رہے گی۔ لوگ ان کی مخالفت بھی کریں گے پر ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ حدیث نمبر 3641 معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم رہے گا، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے اور اسی طرح ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حالت پر رہیں گے۔ عمیر بن ہانی نے بیان کیا کہ اس پر مالک بن یخامر نے کہا کہ معاذ بن جبل نے کہا تھا کہ ہمارے زمانے میں یہ لوگ شام میں ہیں۔ امیر معاویہ نے کہا کہ دیکھو یہ مالک بن یخامر یہاں موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معاذ سے سنا یہ لوگ شام کے ملک میں ہیں۔ متفق علیہ۔ حضرت معاویہ بھی شام میں تھے، ان کا مطلب یہ تھا کہ
اہل شام اس حدیث سے مراد ہیں، مگر یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ مطلب نبی کریم کا یہ ہے کہ میری امت کے سب لوگ ایک دم گمراہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک گروہ تب بھی ضرور ضرور حق پر قائم رہے گا، اور یہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے یہی کہا ہے، اور بھی بہت سے علماء نے صراحت کی ہے کہ اس پیش گوئی کا مصداق وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیل وقال اور آرائے رجال، یعنی جیسے کہتے ہیں قیل و قال اور آرائے رجال سے ہٹ کر صرف ظاہر نصوص کتاب و سنت کو اپنا مدار عمل قرار دیا، یعنی حدیث سے، قرآن سے جو چیز ظاہری طور پر سمجھ میں آتی ہے اسی پر عمل کریں گے اور ادھر ادھر مین میخ نہیں نکالیں گے۔ اور صحابہ، تابعین و تبع تابعین و مجتہدین و ائمہ مجتہدین کے طرز عمل کو اپنایا۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ بزرگان اسلام موجودہ تقلید جامد کے شکار نہ تھے، نہ ان میں مسالک کے ناموں پر مختلف گروہ تھے، جیسا کہ بعد میں پیدا ہوئے کہ کعبہ شریف تک کو 4 مسلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ شکر ہے اللہ پاک کا کہ جماعت الحدیث کی مساعی کے نتیجہ میں آج مسلمان پھر کتاب و سنت کی طرف آ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 3642، شبیب بن غرقدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں سے سنا تھا، وہ لوگ عروہ سے نقل کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار دیا کہ وہ اس کی 1 بکری خرید کر لے آئیں۔ انہوں نے اس دینار سے 2 بکریاں خریدیں، پھر 1 بکری کو 1 دینار میں بیچ کر دینار بھی واپس کر دیا اور بکری بھی پیش کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی تجارت میں برکت کی دعا فرمائی۔ پھر تو ان کا یہ حال ہوا کہ اگر مٹی بھی خریدتے تو اس میں انہیں نفع ہو جاتا۔ سفیان نے کہا کہ حسن بن عمارہ نے ہمیں یہ حدیث پہنچائی تھی شبیب بن غرقدہ سے۔ حسن بن عمارہ نے کہا کہ شبیب نے یہ حدیث خود عروہ سے سنی تھی، چنانچہ میں شبیب کی خدمت میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ حدیث خود عروہ سے نہیں سنی تھی، البتہ میں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو ان کے حوالے سے بیان کرتے سنا تھا۔ حدیث نمبر 3643، البتہ یہ دوسری حدیث خود میں نے عروہ سے سنی ہے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا خیر اور بھلائی گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ قیامت تک کے لیے بندھی ہے۔ شبیب نے کہا کہ میں نے حضرت عروہ کے گھر میں 70 گھوڑے دیکھے۔ سفیان نے کہا کہ عروہ نے حضور اکرم کے لیے بکری خریدی تھی، شاید وہ قربانی کے لیے ہوگی۔ یہاں یہ اعتراض ہوا ہے کہ امام بخاری کو عروہ کی کون سی حدیث مقصود ہے؟ اگر گھوڑوں کی حدیث مقصود ہے تو وہ بے شک موصول ہے، یعنی موصولاً وہ ہے، اس کی سند میں انقطاع نہیں ہے، مگر اس کو باب سے مناسبت نہیں ہے۔ اور اگر بکری والی حدیث مقصود ہے تو باب کے موافق ہے، کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یعنی دعا کا قبول ہونا مذکور ہے، مگر وہ موصول نہیں ہے۔ شبیب کے قبیلے والے مجہول ہیں۔ جواب یہ ہے، اب سب کا اعتراض اب تک کیا، جواب دیتے ہیں کہ قبیلے والے متعدد اشخاص تھے، وہ سب جھوٹ بولیں یہ نہیں ہو سکتا، تو حدیث موصول اور صحیح ہوگی۔ گھوڑوں والی حدیث میں ایک پیشگوئی ہے جو حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ یہ بھی اس طرح باب سے متعلق ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل موجود ہے۔
حدیث نمبر 3644 متفق علیہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و بھلائی قیامت تک کے لیے باندھ دی گئی ہے۔ اس میں بھی پیش گوئی ہے جو حرف بحرف صحیح ہے، اور یہی ترجمہ باب ہے۔ آج جدید اسلحہ کی فراوانی کے باوجود بھی فوج میں گھوڑے کی اہمیت ہے۔ حدیث نمبر 3645 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ برکت باندھ دی گئی ہے۔ اس سے مراد مال غنیمت ہے جو گھوڑے پر سوار مجاہدین کو فتح کے نتیجہ میں حاصل ہوا کرتا تھا۔ آج بھی گھوڑا فوجی ضروریات کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 3646 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے تین آدمیوں کے لیے ہیں۔ ایک کے لیے تو باعث ثواب ہیں، اور ایک کے لیے وہ معاف یعنی مباح ہیں، اور ایک کے لیے وہ وبال ہیں۔ جس کا گھوڑا باعث ثواب ہے، یہ وہ شخص ہے جو جہاد کے لیے اسے پالے اور چراگاہ یا باغ میں اس کی رسی کو خوب دراز کر دے، تو وہ اپنے اس طول و عرض میں جو کچھ بھی چرتا ہے وہ سب اس کے مالک کے لیے نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اور اگر کبھی وہ اپنی رسی توڑا کر 2-4 قدم دوڑ لے تو اس کی لید بھی مالک کے لیے باعث ثواب بن جاتی ہے۔ اور کبھی اگر وہ کسی نہر سے گزرتے ہوئے اس میں سے پانی پی لے، اگرچہ مالک کے دل میں اسے پہلے سے پانی پلانے کا خیال بھی نہ تھا، پھر بھی گھوڑے کا پانی پینا اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ اور ایک وہ آدمی جو گھوڑے کو لوگوں کے سامنے اپنی حاجت، پردہ پوشی اور سوال سے بچے رہنے کی غرض سے پالے، اور اللہ کا جو حق اس کی گردن اور اس کی پیٹھ میں ہے اسے بھی وہ فراموش نہ کرے، تو یہ گھوڑا اس کے لیے ایک طرح کا پردہ ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر اور دکھاوے اور اہل اسلام کی دشمنی میں پالے، تو وہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور نبی اکرم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس جامع آیت کے سوا مجھ پر گدھوں کے بارے میں کچھ نہیں اترا ہے۔ جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بھی وہ بدلہ پالے گا، اور جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کا بھی بدلہ پائے گا۔ آج کے دور میں گھوڑوں کی جگہ لاریوں اور ٹرکوں نے لے لی ہے، جن کی دنیا کے ہر میدان میں ضرورت پڑتی ہے۔ جنگی مواقع پر حکومتیں کتنی پبلک لاریوں اور ٹرکوں کو حاصل کر لیتی ہیں، اور ایسا کرنا حکومتوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ حدیث میں مذکورہ 3 اشخاص کا اطلاق تفصیل بالا کے مطابق آج لاری و ٹرک رکھنے والے مسلمان پر بھی ہو سکتا ہے کہ کتنی گاڑیاں بعض دفعہ بہترین ملی مفاد کے لیے استعمال میں آ جاتی ہیں، ان کے مالک مذکورہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ حدیث نمبر 3647 انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں صبح سویرے ہی پہنچ گئے۔ خیبر کے یہودی اس وقت اپنے پھاوڑے لے کر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا اور یہ کہتے ہوئے
کہ محمد لشکر لے کر آ گئے، وہ قلعہ کی طرف بھاگے۔ اس کے بعد نبی اکرم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہ اکبر، خیبر تو برباد ہوا کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں جنگ کے لیے اتر جاتے ہیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3648، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ سے بہت سی احادیث اب تک سنی ہیں لیکن میں انہیں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلا دی اور رسول اکرم نے اپنے ہاتھ سے اس میں ایک لب بھر کر ڈال دی اور کہا اسے اپنے بدن سے لگا لو۔ میں نے لگا لیا اور اس کے بعد کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ آپ کی دعا کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ تیز ہو گیا۔ چادر میں آپ نے دعاؤں کے ساتھ برکت کو گویا لب بھر کر ڈال دیا۔ اس چادر کو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سینے سے لگا کر برکتوں سے اپنے سینے کو معمور کر لیا اور 5000 سے بھی زائد احادیث کے حافظ قرار پائے۔ تف ہے ان لوگوں پر جو ایسے جلیل القدر حافظ الحدیث صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث فہمی میں ناقص قرار دے کر خود اپنی حماقت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے علماء و فقہا کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ ایک صحابی رسول کی توہین کی سزا میں گرفتار ہو کر کہیں وہ خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق نہ بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا مقام روایت اور مقام درایت بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیثیں مروی ہیں وہ تکرار کے ساتھ 5000 ہیں اور بنا تکرار کے ان کی کل تعداد 2000 ہے۔ کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم کے صحابہ کی فضیلت کا بیان۔ باب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی فضیلت کا بیان۔ ومن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ من المسلمین فہو من اصحابی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں جس مسلمان نے نبی اکرم کی صحبت اٹھائی یا آپ کا دیدار اسے نصیب ہوا وہ آپ کا صحابی ہے۔ صحابی کی مشہور تعریف یہ ہے من لقی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، جو آدمی رسول اکرم سے ملا ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی پر اس کی موت ہوئی تو وہ صحابی ہے۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بھی دیکھا ہو بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، بس نبی اکرم کو ایک بار دیکھ لینا ایسا شرف ہے کہ ساری عمر کا مجاہدہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بعض نے کہا کہ اولیاء اللہ جن صحابہ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے ان سے مراد وہ صحابہ ہیں جو آپ کی صحبت میں رہے اور آپ سے استفادہ کیا اور آپ کے ساتھ جہاد کیا، مگر یہ قول مرجوح ہے۔ ہمارے حضرت جیلانی فرماتے ہیں کہ کوئی ولی ادنا صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث نمبر 3649، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ اہل اسلام کی جماعتیں جہاد کریں گی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی بھی ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہیں، تب ان کی فتح ہوگی۔
پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی جماعتیں جہاد کریں گی، اور اس موقع پر یہ پوچھا جائے گا کہ کیا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی صحبت اٹھانے والے یعنی تابعی ہیں؟ جواب ہوگا کہ ہیں، اور ان کے ذریعہ فتح کی دعا مانگی جائے گی۔ اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی جماعتیں جہاد کریں گی، اور اس وقت سوال اٹھے گا کہ کیا یہاں کوئی بزرگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں میں سے کسی بزرگ کی صحبت میں رہے ہوں؟ جواب ہوگا کہ ہاں ہیں، تو ان کے ذریعہ فتح کی دعا مانگی جائے گی، پھر ان کی فتح ہوگی۔ نبی اکرم نے ان تین زمانے والوں کی فضیلت بیان فرمائی، گویا وہ خیر القرون ٹھہرے۔ اسی لیے علماء نے بدعت کی تعریف یہ قرار دی ہے کہ دین میں جو کام نیا نکالا جائے جس کا وجود ان تین زمانوں میں نہ ہو، ایسی ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور جن لوگوں نے بدعت کی تقسیم کی ہے حسنہ اور سیئہ کی طرف، ان کی مراد بدعت سے بدعت لغوی ہے۔ ہمارے مرشد شیخ احمد مجدد سرہندی فرماتے ہیں کہ میں تو کسی بدعت میں سوائے ظلمت اور تاریکی کے مطلق نور نہیں پاتا۔ حدیث نمبر 3650، حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس زمانہ کے بعد آئیں گے، پھر ان لوگوں کا جو اس زمانہ کے بعد آئیں گے۔ حضرت عمران کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا 3 کا۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو بغیر کہے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جایا کرے گی، اور ان میں خیانت اور چوری اتنی عام ہو جائے گی کہ ان پر کسی قسم کا بھروسہ باقی نہیں رہے گا، اور نظریں مانیں گے لیکن انہیں پوری نہیں کریں گے، حرام مال کھا کھا کر ان پر موٹاپا عام ہو جائے گا۔ خیر القرون کے بعد پیدا ہونے والے دنیا دار نام نہاد مسلمانوں کے متعلق یہ پیش گوئی ہے، جو اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے بدترین قسم کے لوگ ہوں گے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ جھوٹ اور بددیانتی اور دنیا سازی ان کا رات دن کا مشغلہ ہوگا۔ یہاں جو گواہی کی بات آئی ہے، اگر کسی کا حق ڈوب رہا ہے اور کوئی جانتا نہیں ہے کہ اس حق کا کوئی گواہ بھی ہے، اور گواہ کو پتہ چل رہا ہے کہ اگر میں نے گواہی نہیں دی تو فلاں شخص کا حق مارا جائے گا اور ڈوب جائے گا، تو وہ جا کر گواہی دے دے، یہ باعث خیر ہے اور باعث تعریف ہے۔ لیکن اگر کسی گواہ کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، یا غلط گواہی دینی ہے، کسی نے گواہی کا مطالبہ نہیں کیا ہے اور کسی کا کچھ ڈوب نہیں رہا ہے، تو وہاں گواہی نہیں دینی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ روایت 3651 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس زمانہ کے بعد آئیں گے، پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد آئیں گے۔ اس کے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ گواہی دینے سے پہلے قسم ان کی زبان پر آ جایا کرے گی، اور قسم کھانے سے پہلے گواہی ان کی زبان پر آ جایا کرے گی۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو گواہی اور عہد کی وجہ سے ہمارے بڑے بزرگ ہم کو مارا کرتے تھے،
تاکہ ہم اس میں غیر محتاط نہ ہونے پائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو خود اپنے دماغ پر اور اپنی زبان پر قابو حاصل نہ ہوگا۔ جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹی قسم کھانے میں وہ ایسے بے باک ہوں گے کہ فی الفور ہی یہ چیزیں ان کی زبانوں پر آ جایا کریں گی۔ بغور دیکھا جائے تو آج عام اہل اسلام کا حال یہی ہے۔ باب مناقب المہاجرین و فضلہم، مہاجرین کے مناقب اور ان کے فضائل کا بیان۔ حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابی قحافہ تیمی بھی مہاجرین میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ان مہاجرین کا ذکر کیا۔ ان مفلس مہاجروں کا یہ حق ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے جدا کر دیے گئے ہیں، جو اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کو آئے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اگر تم لوگ ان کی یعنی رسول کی مدد نہ کرو گے تو ان کی مدد تو خود اللہ کرے گا۔ حضرت عائشہ، ابو سعید خدری اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نبی اکرم کے ساتھ ہجرت کے وقت غار ثور میں تھے۔ وہ مسلمان جو کفار مکہ کے ستانے پر اپنا وطن مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ جا بسے، یہی مسلمان مہاجرین کہلائے۔ لفظ ہجرت اسلام کے لیے ترک وطن کرنے کو کہا جاتا ہے اور اسی پر بولا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3652، حضرت برا روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر حضرت عازب سے ایک پالان 13 درہم میں خریدا، یعنی حضرت ابو بکر نے جو یہ برا بن عازب تو عازب سے ایک پالان خریدا جس کی قیمت 13 درہم تھی۔ پھر ابو بکر نے عازب سے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ میرا پالان اٹھا کر پہنچا دے میرے گھر تک۔ اس پر حضرت عازب نے کہا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ وہ واقعہ بیان نہ کر دیں کہ آپ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے کس طرح نکلے تھے، حالانکہ مشرکین آپ دونوں کو تلاش بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ سے نکلنے کے بعد ہم رات بھر چلتے رہے اور دن میں بھی سفر جاری رہا، لیکن جب دوپہر ہو گئی تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی سایہ دکھ جائے تو ہم اس میں کچھ آرام کر لیں۔ آخر ایک چٹان نظر آیا اور میں نے اس کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ سایہ ہے۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فرش وہاں بچھا دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اب آرام کریں۔ چنانچہ آپ لیٹ گئے۔ پھر میں چاروں طرف دیکھتا ہوا نکلا کہ کہیں لوگ ہماری تلاش میں نہ آ رہے ہوں۔ پھر مجھ کو بکریوں کا ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں ہانکتا ہوا اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بھی ہماری طرح سایہ کی تلاش میں تھا۔ میں نے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ لڑکے تو کس کا غلام ہے؟ اس نے قریش کے ایک شخص کا نام لیا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کیا تم دودھ دو سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا اور اس نے اپنے ریوڑ کی ایک بکری باندھ دی۔
پھر میرے کہنے پر اس نے اس کے تھن کے غبار کو جھاڑا۔ اب میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ بھی جھاڑ لو۔ اس نے یوں اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا اور میرے لیے تھوڑا سا دودھ دوہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن میں نے پہلے ہی سے ساتھ لے لیا تھا اور اس کے منہ کو کپڑے سے بند کر دیا تھا۔ اس میں ٹھنڈا پانی تھا۔ پھر میں نے دودھ پر وہ پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈالا۔ اتنا ڈالا کہ وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا، تو اسے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ دودھ پی لیجئے۔ آپ نے اتنا پیا کہ مجھے خوشی حاصل ہو گئی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اب کوچ کا وقت ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور مکہ والے ہماری تلاش میں تھے، لیکن سراقہ بن مالک بن جوشم کے سوا ہم کو کسی نے نہیں پایا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارا پیچھا کرنے والا دشمن ہمارے قریب آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ واقعہ ہجرت حیات نبوی کا ایک اہم واقعہ ہے، جس میں آپ کے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا۔ یہاں بھی چند معجزات کا بیان ہوا ہے۔ چنانچہ باب مہاجرین کے فضائل سے متعلق ہے، اس لیے اس میں ہجرت کے ابتدائی واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہی باب اور حدیث کا تعلق ہے۔ حدیث نمبر 3653۔ حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ جب ہم غار ثور میں چھپے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مشرکین کے کسی آدمی نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ضرور ہم کو دیکھ لے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ متفق علیہ۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سد الابواب الا باب ابی بکر۔ نبی اکرم کا فرمانا، ابو بکر کے دروازے کو چھوڑ کر مسجد نبوی کی طرف کے تمام دروازے بند کر دو۔ یہ حدیث عبداللہ بن عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 3654۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں اور جو کچھ اللہ کے پاس آخرت میں ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا، چاہے دنیا میں یا یہ کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ لے لو۔ تو اس بندے نے اس کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر ابو بکر رونے لگے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم کو ان کی رونے پر حیرت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کے متعلق خبر دے رہے ہیں جسے اختیار دیا گیا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے جنہیں اختیار دیا گیا تھا، اور واقعتاً حضرت ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اپنی صحبت و مال کے ذریعہ مجھ پر ابو بکر کا سب سے زیادہ احسان ہے، اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا۔
لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت کافی ہے۔ دیکھو مسجد کی طرف تمام دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر کا دروازہ رہنے دو۔ باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم کے بعد ابو بکر کی دوسرے صحابہ پر فضیلت کا بیان۔ عبداللہ بن عمر روایت کہتے ہیں کہ نبی اکرم کے زمانہ میں جب ہم صحابہ کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب میں افضل و بہتر ہم ابو بکر کو قرار دیتے، پھر عمر بن خطاب کو، پھر عثمان بن عفان کو۔ امام بخاری نے مذہب جمہور کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمام صحابہ میں ابو بکر کو فضیلت حاصل ہے۔ اکثر سلف کا یہی قول ہے اور خلف میں سے بھی اکثر نے یہی کہا ہے۔ بعض محققین ایسا بھی کہتے ہیں کہ خلفائے اربعہ کو باہم ایک دوسرے پر فضیلت دینے میں کوئی نص قطعی نہیں ہے، لہٰذا یہ چاروں ہی افضل ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تمام صحابہ میں یہ چاروں افضل ہیں اور ان کی خلافت جس ترتیب کے ساتھ منعقد ہوئی اسی ترتیب سے وہ حق اور صحیح ہیں، اور ان میں باہم فضیلت اسی ترتیب سے کہی جا سکتی ہے۔ بہرحال جمہور کے مذہب کو ترجیح حاصل ہے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا قالہ ابو سعید، نبی اکرم کا یہ فرمانا کہ اگر میں کسی کو جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، یہ ابو سعید سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 3656، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے دوست ہیں۔ حدیث نمبر 3657، ایوب یہی روایت بیان کرتے ہیں، یہ اصل میں لمبی یہ سند ہے کہ ہم سے معلّہ بن سعد اور موسیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے، ان سے ایوب نے، اور یہ ایوب بن ابی تمیمہ کیسان سختیانی ہیں۔ ایوب بن ابی تمیمہ کیسان سختیانی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ کیا کم ہے۔ حدیث نمبر 3658، عبداللہ بن ابی ملیکہ نے روایت کیا ہے کہ کوفہ والوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو دادا کی میراث کے سلسلے میں سوال لکھا تو آپ نے انہیں جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر اس امت میں کسی کو میں اپنا جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا۔ وہی ابو بکر یہ فرماتے تھے کہ دادا باپ کی طرح ہے، یعنی جب میت کا باپ زندہ نہ ہو تو باپ کا حصہ دادا کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی باپ کی جگہ دادا وارث ہوگا۔ باب حدیث نمبر 3659، جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ نے اس سے کہا کہ پھر آنا۔ اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ گویا وہ وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پا سکو تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے
کہ آپ کو بذریعہ وحی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر آپ کے خلیفہ ہوں گے۔ طبرانی نے اسما بن مالک سے روایت کیا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے بعد اپنے مالوں کی زکوٰۃ کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کو دینا۔ اس کی سند ضعیف ہے، یعنی اس کا مطلب یہ بہرحال سندن یہ ضعیف ہے۔ موجم بن سہل بن ابی خیثمہ سے نکالا اور روایت کیا کہ آپ سے ایک گنوار نے بیعت کی اور پوچھا کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے تو میں کس کے پاس آؤں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس۔ اس نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو جائیں تو پھر کس کے پاس؟ فرمایا عمر کے پاس۔ ان روایتوں سے شیعوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد علی کو خلیفہ مقرر کر گئے تھے۔ یہ بات کسی بھی شکل میں صحیح نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3660، حمام روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمار سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا ہے جب آپ کے ساتھ اسلام لانے والوں میں صرف 5 غلام، 2 عورت اور ابو بکر صدیق کے سوا اور کوئی نہ تھا، اور جو غلام تھے وہ بلال، زید بن حارثہ، عامر بن فہیرہ، ابو فقیہہ اور عبید بن زید حبشی۔ عورتوں میں خدیجہ اور ایمن تھیں یا سمیہ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، اور بچوں میں علی اور عورتوں میں حضرت خدیجہ تھیں۔ حدیث نمبر 3661، ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت ابو بکر اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے گھٹنا کھولے ہوئے آئے۔ نبی اکرم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا معلوم ہوتا ہے تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی تھی، اور اس سلسلے میں میں نے جلدی میں ان کو سخت الفاظ کہہ دیے، لیکن بعد میں مجھے ندامت ہوئی اور شرمندگی ہوئی تو میں نے ان سے معافی چاہی۔ اب وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، تمہیں اللہ معاف کرے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر کو بھی ندامت ہوئی اور حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے اور پوچھا کیا ابو بکر گھر پر موجود ہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں، تو آپ بھی نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ رسول اکرم کا چہرہ غصہ سے بدل گیا اور ابو بکر ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم زیادتی میری ہی طرف سے تھی۔ 2 مرتبہ یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد نبی اکرم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، اور اپنی جان و مال کے ذریعہ انہوں نے میری مدد کی تھی، تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ نے 2 دفعہ یہی فرمایا۔ آپ کے یہ فرمانے کے بعد پھر ابو بکر کو کسی نے نہیں ستایا۔ ابو یعلا کی روایت میں ہے کہ جب عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے منہ پھیر لیا، اور اس کے بعد میں پھر یہاں لمبی تفصیل ہے۔ حدیث نمبر 3662، متفق علیہ۔ ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمرو بن عاص نے بیان کیا کہ نبی اکرم نے انہیں
غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا۔ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی امر بیان کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ فرمایا اس کے باپ سے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر بن خطاب سے۔ اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 3663، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ بھیڑیا آ گیا اور ریوڑ سے ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا۔ چرواہے نے اس سے بکری چھڑانی چاہی تو بھیڑیا بول پڑا، کہتا ہے درندوں والے دن میں اس کی رکھوالی کرنے والا کون ہوگا، جس دن میرے سوا اور کوئی چرواہا نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص بیل کو اس پر سوار ہو کر لیے جا رہا تھا۔ بیل اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میری پیدائش اس کے لیے نہیں ہوئی ہے، میں تو کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ وہ شخص بول اٹھا، سبحان اللہ، جانور اور انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان واقعات پر ایمان لاتا ہوں اور ابوبکر اور عمر بن خطاب بھی۔ حالانکہ عمر بن خطاب اور حضرت ابوبکر وہاں نہیں تھے۔ درندوں کے دن سے قیامت کا دن مراد ہے، جبکہ خود گڈریے اپنی بکریوں کی رکھوالی چھوڑ دیں گے، سب کو اپنے نفس کی فکر لگ جائے گی۔ یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے، پیچھے کئی بار آئی ہے۔ اس میں اتنا اور زیادہ تھا کہ ابوبکر اور عمر وہاں موجود نہ تھے۔ امام بخاری نے اس حدیث سے حضرت ابوبکر کی فضیلت نکالی، آپ نے اپنے بعد ان کا نام لیا۔ آپ کو ان پر پورا بھروسہ تھا اور آپ جانتے تھے کہ وہ دونوں اتنے راسخ العقیدہ ہیں کہ میری بات کو وہ کبھی رد نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 3664، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا میں سو رہا تھا کہ خواب میں نے اپنے کو ایک کنویں پر دیکھا جس پر ڈول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا میں نے اس ڈول سے پانی کھینچا، پھر اسے ابن ابی قحافہ نے لے لیا، یعنی ابوبکر نے، اور انہوں نے ایک یا دو ڈول کھینچے۔ ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری سی محسوس ہوئی، اللہ ان کی اس کمزوری کو معاف کرے۔ پھر اس ڈول نے ایک بہت بڑے ڈول کی صورت اختیار کر لی اور اسے عمر بن خطاب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے ایسا شہزور پہلوان آدمی نہیں دیکھا تھا جو عمر کی طرح ڈول کھینچ سکتا۔ انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو حوض سے سیراب کر لیا۔ یہ خلافت اسلامی کو سنبھالنے پر اشارہ ہے، جیسا کہ وفات نبوی کے بعد حضرت صدیق اکبر نے 2-2.5 سال سنبھالا، بعد میں فاروقی دور شروع ہوا اور آپ نے خلافت کا حق ادا کر دیا کہ فتوحات اسلامی کا سیلاب دور دور تک پہنچ گیا اور خلافت کے ہر شعبہ میں ترقیات کے دروازے کھل گئے۔ نبی اکرم کو خواب میں یہ سارے حالات دکھلائے گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔